بلیس فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی، اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر تھیں جن کا ایک سوال تھا، سائمہ صاحبہ تھی لاہور سے، ہم اس کا جواب پہلے استاذہ سے لیتے ہیں۔ استاذہ، ایک کالر نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کا اگر جواب پہلے دینے، سوال دہرا دیں۔ بچوں کے غالباً حوالے سے تھا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہوں اور کسی بھی طریقے سے یعنی شوہر سنتا نہ ہو، جی سنتا نہ ہو، تو پھر اس میں کیا کرے، اور جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کسی بھی سوسائٹی میں، یعنی چاہے وہ دین پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، کہیں بھی شوہر اور بیوی کا دل ایک دوسرے سے اچاٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو طلاق اور خلا کا سلسلہ ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپس میں دل نہ ملتے ہوں یا آپس میں معاملات نہ ملتے ہوں تو پھر اتنے تکلیف دہ صورتحال کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سلسلے میں یہ مشورہ نہیں دے رہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہو، تو جو دلوں کا مالک ہے اور جو محبتوں کا مالک ہے اور محبتوں کا خالق ہے، اس سے دعا کر لیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے، ریلی۔ اور یہ دعا دراصل اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سجدوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یقیناً بہت ہی زیادہ سچی بات ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں گھماتا رہتا ہے۔ اور یہ کہ ساری زندگی اگر کسی نے قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دل بدل دے تو یہ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کوئی شخص جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں سامنے رکھنا آئیڈیل چاہتا سچویشن ہوں۔ جی، اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ تلخی آپس میں اور آپس میں کسی طرح سے ایسی بات نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی اسباب بھی نظر نہیں آتے تو یعنی جو بات میں کہنا چاہتی ہوں ہے بڑی مشکل، لیکن یہ ہے کہ صبر کرنا اور وقت کا انتظار کرنا یہ مناسب ہے، لیکن آخر کب تک؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے تعلقات نبھا سکتے ہیں تو اکٹھا رہنا چاہیے۔ تکالیف کے ساتھ اس رشتے کو آگے تک پہنچانے کے لیے آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی اولاد پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ ان کا یہ سوال ہے کہ اولاد جب بگڑ گئے اور انسان کا اثاثہ ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر خاندان کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، اور دونوں خاندانوں سے اگر لوگ ہوں گے، یعنی عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی، تو وہ شاید یعنی کہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکے۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ مکھی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گند پہ بیٹھتی ہے، تو سم ٹائم لوگوں کی فطرت بھی کچھ ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ بدلتی نہیں ہے۔ جی، بدل سکتی ہے، بدل سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق۔ تو انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے کون سی والی مکھی بننا ہے، شہد کی مکھی یا گندگی پر بیٹھنے والی۔ ہم عورتوں کی تعلیم پہ تو بہت بات کر رہے ہیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اور ہمارے آنے والے سب ساتھیوں نے بھی یہ کہا کہ جی قرآن پڑھنے سے انسان کو وہ شعور بیدار ہوتا ہے، اور انسان پھر بہت سارا صبر بھی اس سے سیکھتا ہے، باقی بھی سب کچھ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی میلز، مطلب جو مرد حضرات ہیں، ان کو بھی قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ عورتوں کو کس طرح سے سپیس دیں، یعنی انہیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی اسلامک گائیڈ لائن ہے؟ اور آگے وہ پوچھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں مرد سمجھتے ہیں کہ وہی رول کرتے ہیں اور اسی کی مرضی ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، اور عورت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ میرے پاس ایک سوال بھی آیا، وہ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے، کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی عقل ہے اور میں نے سارے فیصلے کرنے، اور عورت کے پاس تو اس چیز کی عقل نہیں ہے کہ وہ فیصلوں میں مداخلت کرے۔ تو پھر یہ خاندان، یہ کس طرح سے یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ یہ رویہ جو ہے یہ نیچرلی ایک مومن کا رویہ تو نہیں ہے،
اور اگر ہم ہسٹوریکلی اسے دیکھیں اور ریالٹی کی گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ جو اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھنے کا معاملہ ہے نا، یہ تو ابلیس ہی کا کردار ہے، تو اس کو فالو کرنے والی بات ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرے میں عقل ہے، نارملی ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہی عقل ہے، اور یہ ہے کہ دوسرے کو بے وقوف سمجھنا، احمق سمجھنا، تو پتہ لگتا ہے نا کہ ایک انسان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچ سکے کہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو عقل و فکر اور فراست دی ہے تو عورت کو بھی عقل و فہم دیا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اس بات کے اوپر، یعنی اتنا زیادہ فوکس کیا گیا اس خاص سینیریو میں جس میں رسول اللہ نے ایک بات کہی تھی، اس کو اٹھا کے جنرلائز کر دیا کہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو یہ والی بات جو ہے نا، اس کے اوپر سب لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو تعلیم دی جاتی ہے، ایک خاتون کہنے لگیں کہ میرے شوہر ہر جمعے کو مسجد میں خطبہ سننے جاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شوہر خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یعنی مولوی صاحب خطبے میں ایسی بات کرتے ہیں جس کے بعد ہمارے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ خطبہ سننے کے بعد باہمی اختلافات بڑھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مرد کو کیا سپیریورٹی حاصل ہے اور عورت کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی رائٹس کی بات کی؟ کہتی کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میرے شوہر آتے ہی کہتے ہیں تمہارا فرض ہے میری ماں کی خدمت کرنا، میرے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اور میری خدمت کرنا، اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا۔ ساری رسپانسبلٹیز کی ایک لسٹ گنوائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یعنی جتنے کام میں کر رہی ہوتی ہوں، رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوتی ہوں، ان سب کو نلیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اور میری زندگی کو حرف غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اب میں ایک پازیٹیو رول پلے کروں خوشگوار زندگی کے لیے۔ تو مجھے کہنا ہے، ہمارے جو اسپرچول گائیڈرز ہیں ان کا بھی بہت جی مجھے کہنا ہے اپنے بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان افراد سے بھی جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اپنے زندگیاں لگاتے ہیں، جنہوں نے دین کا علم سیکھا، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کائنڈلی اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ عورت کو بے عقلی سمجھتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کہ ساری رسپانسبلٹی عورت پر ہی ڈالتے رہیں گے؟ اس کو کوئی رائٹ دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے معاملات یعنی یہیں سے چلتے ہیں، لیکن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی تو نبھانی ہے۔ تو عدل کے ساتھ، جو ریالٹی ہے عدل کے ساتھ اس کو سب کے سامنے رکھیں۔ آج دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام عورت کو کیا رائٹ دیتا ہے۔ آج ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آج مسلمان عورت کیوں دکھی ہے؟ ویمن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو مسلمان عورت سوچتی ہے کہ اسلام مجھے کیا ویلیو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسے ویلیو دی ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا، تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ایک اکیلی عورت صحرا میں جس کو چھوڑ دیا گیا، وہ ایک عمرانی معاہدہ کرتی ہے ایک اس شہر کو آباد کرنے کے لیے جو بلد امین کہلایا، جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ ایک عورت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور ایک عورت جو ہے وہ کیا کیا رول پلے کرتی ہے انبیاء کے زندگیوں میں، رول دیکھیے۔ اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جو ان کا کردار ہے اس کردار کو دیکھیے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس بارے میں ہم سب کو سر جوڑ کے سوچنا ہوگا کہ عورت کے بارے میں جو اتنا ریجڈ موقف ہے اس کو تبدیل کرنا ہے یا اسی کو اسلام سمجھنا ہے۔ یہ استاذہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے۔ خاتون سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نہ تو حق زوجیت ادا کر پاتے، یعنی کہ بہت سارے ایسے میڈیکل ایشوز ہیں، نہ وہ نانو نفقہ کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، یعنی میں ان کو کما کے بھی کھلا رہی ہوں اور میں ان کے سارے اخراجات بھی پورے کرتی ہوں۔ ان کا لباس مطلب یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے، ان کو کھانا پلانا، ان کو کہیں لے جانا،
اس کے باوجود جب خاندانی پنچایت بیٹھی اور ایسی نہج پہ معاملہ چلا گیا، خاندانی پنچایت بیٹھی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے سسر صاحب نے صرف ایک ہی بات کہی کہ دیکھیں، اگر یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو کہ یہ کوئی حدیث ہے یا اس کے بارے میں کوئی قول ہے کہ اگر عورت یہ سب چیزیں تو وہ پوری نہیں کرتے، نہ تو حق زوجیت ہے، نہ نان و نفقہ ہے، نہ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے، کسی ایک ذمہ داری کو بھی وہ اٹھاتے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے بعد مرد کو، شوہر کو جائز ہوتا، تو اگر تو عورت صرف عورت کو تو اتنی پابند ہے کہ وہ اس حد تک اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور خاندانی نظام کی اصلاح کے لیے دی، لیکن دیکھیے جہاں پر اگر کی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، اور لیکن شوہر کا رائٹ ہے، ایک طرف شوہر کا رائٹ ہے، شوہر کا رائٹ ہے تو بیوی کے بھی رائٹس ہیں، اور یہ کہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا رائٹ یہ ہے کہ اسے انسان اور صاحب عقل تسلیم کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان بھی نہیں سمجھتے اور صاحب عقل بھی نہیں سمجھتے ہماری سوسائٹی کے اکثر، یعنی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو 4 صدی میں نیکا کی کاؤنسل میں عیسائیوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ چلو عورت انسان ہے لیکن مرد کی غلام ہے، لیکن ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، اور اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ اگر اس کی اچھی پرورش کرتا ہے تو وہ دوزخ سے آڑ بن جائیں گی، 2 ہوں تو تب بھی، اور راوی حدیث کہتے ہیں اگر ایک کا بھی سوال ہوتا تو رسول اللہ کا یہی جواب ہوتا۔ اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی دنیا کی بہترین متاع ایک صالح عورت ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ تو ہم یعنی شوہروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، مرد کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے حق میں کتنا اچھا ہوں۔ اور آپ سوچیں کہ کتنی بیویاں ہیں جو صبر کرتی ہیں، کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یعنی کسی قسم کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس کی امیج بریکنگ کے لیے اس کے اہل خاندان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور جہاں جہاں واسطہ ہے ہر جگہ پر اس کی امیج بریکنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان مرد کا کردار؟ کیا یہ ہے ایک مسلمان شوہر کا کردار؟ تو فیملی کو ایک خوشگوار فیملی، خوشگوار خاندان بنانے کے لیے عورت کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور مرد کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ ہم عورتوں کی تو بہت بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سوال ہم سے بہت کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو آن سکرین نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو صبر کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، کیا اس طرح کے مواقع پہ بھی بس صبر ہی کرتے چلے جائیں؟ دیکھیں صبر کرنا جو ہے سیلف کنٹرول، اسی کے ساتھ معاملات سنوریں گے، لیکن صرف سیلف کنٹرول نہیں کرنا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقہ ہائے کار بتائے ہیں، جیسے آپ نے صبر کیا لیکن آپ اس معاملے کو کھولیں بھائی، خاندانی پنچایت بٹھا لیں، معاملہ کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے، اصل معاملے کا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت ویسے ہی سینسٹیو ہو رہی ہو سکتا ہے کہ مرد جو وہ پوزیٹیولی نہ سوچ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہت بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو۔ تو عورت سے اس نے سلوک کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، اور دوسری طرف یعنی یہ والی بات جو ہے نا، اس کے اوپر ضرور ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا عورت مرد کی پابند بنا کے پیدا کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں اسے پابند بن کے جینا ہے، جی، لیکن کیا اس کی سوچ پابند رہے گی؟ کیا اس کی فکر پابند رہے گی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو پوٹینشل دیا ہے اس پوٹینشل کو بھی وہ اسی طرح جھکا کے رکھے گی؟ اس کو بھی ایک ہی زندگی ملی ہے، اسی ایک زندگی میں اس نے اپنے ملنے والے پوٹینشل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈھالنا اور لگانا ہے۔ تو اس کے لیے محض اتنی بات کافی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اس سے یہ توقع کی جائے کہ وہ
یعنی 5 نمازیں ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اور ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم کہیں پہ خطا کار ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. کہ اگر عورت 5 نمازیں ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دیتی ہے, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نیچرلی خاندانی نظام اس کے بغیر ثمر نہیں سکتا. لیکن کیا مرد کے لیے بھی کوئی ایسی بات ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ مرد کو پھر عورت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. جی بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے, اٹس اے ٹو وے ٹریفک. اور خاندان میں کوئی بھی رشتہ ہے وہ ٹو وے ٹریفک ہے, یعنی ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. آپ سپیس دینے کی آج بہت بات ہوئی تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سیدہ عائشہ کے گھر پہ تھے آپ, اور بہت اچھا کھانا بناتی تھی. سیدہ صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی. کھانا بھیجا رسول اللہ کے پاس تو سیدہ عائشہ کو بہت غصہ آیا, کیونکہ وہ اس بات کو پہچانتی تھی کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد پھر انسان بار بار اس کا ذائقہ جب محسوس ہوتا ہے تو وہ شخص یاد آتا ہے جس نے کھانا بنایا. اور ہماری سوسائٹی میں تو یہ بڑا کامن ہے نا کہ آپ محبت ہی معدے کے راستے سے کر سکتے ہو, کہ آپ اچھا کھلاؤ گے تو دوسرے کے دل میں محبت اجاگر ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتی رہے تو کیا مرد کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ تو مرد کو اپنی ذمہ داریوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. سازا کیونکہ ہم خاندان کی بات کر رہے ہیں, آخری چند منٹ ہیں, آپ نے اس کو کلوز بھی کرنا ہے, ہمارے پاس 5-7 منٹ ہی باقی ہیں. ایک بہت اہم جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ بہن بھائیوں کے تنازع ہیں, اور خصوصی طور پہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو بڑے بڑے خاندان جو سالوں سے جڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے, اور ہم نے ایسے خاندان بھی دیکھے کہ جو دن رات کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں, دنیا میں ٹور کرنے بھی اکٹھے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ایسے معاملات میں آ کے ان کی جو اتفاق ہے اس کے اوپر شیطان کا تیشہ چل جاتا ہے. یہ سٹیج بڑی کریٹیکل ہوتی ہے, اس کے بارے میں اسلام کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سٹیج کیوں آتی ہے, پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے. تو یہ سٹیج اس لیے آتی ہے کہ کبھی رائٹس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اصل بات کہ خاندان میں ایک بیٹی کے, ایک عورت کے کیا رائٹس ہیں. ہر وقت ہمہ وقتی مرد کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے. تمہارا بھائی, تمہارا بیٹا, تمہارا شوہر, تمہارا باپ. عورت کے ساتھ تو یہ گفتگو ہمارے گھروں میں جاری رہتی ہے, لیکن کبھی بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہن, تمہاری بیٹی, کبھی اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں. باپ بیٹھ کے کب ماں کی عزت کرنا سکھاتا ہے؟ بہت کم گھرانے ہیں جہاں پہ والد یہ رول پلے کرتے ہیں. یہ ہمارا نیشنل ڈائلیما ہے. جی, اور یعنی یہ تو کتنے طویل مدت تک سلسلہ رہتا ہے. خاندانی نظام میں پہلے دادا دادی تھے, رخصت ہو گئے, باقی جو تھے افراد یعنی شوہر کے بہن بھائی وہ اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس عورت کی عزت 20 سال میں, 30 سال میں, 40 سال میں وہ بزرگ ہو گئی, وہ بھی کسی کی دادی بن گئی, وہ کسی کی نانی بن گئی, لیکن اس کی عزت نہیں ہے خاندان میں. عزت بھی نہیں ہے, وہ انسیکیور اور پوزیشن میں اس کے بارے میں خاندان میں بچوں کے درمیان, اس کے بچوں کے درمیان اس کی اتنی امیج بریکنگ ہوتی ہے کہ وہ عورت بیچاری جو ہے, وہ آج کی عورت لق و دق صحرا میں تنہا کھڑی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. اور ارد گرد سے شیاطین جب اسے آوازیں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں امپاور کریں, تو پھر سب کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری عورت کہاں جا رہی ہے. جی, تو ہمیں رک کے سوچنا ہوگا, اور ہمیں عورت کے بارے میں تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا ہوگا, جس کی وجہ سے خاندانی نظام میں بہتری آ سکتی. تو جو وراثت کی بات آپ نے کی ہے, تو وراثت کے بارے میں مرد کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. مرد کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو تمہاری بہن تو اپنے گھر چلی جائے گی, اور اصل جو ہے وہ تو اس خاندان کی آپ ہی ہو. تو اگر جاگیرداروں میں دیکھیں تو جاگیردار نہیں چاہتے ہماری پراپرٹی کسی اور خاندان میں چلی جائے. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے یعنی باقی افراد بھی ہیں, کم حیثیت والے بھی, درمیانی حیثیت والے بھی, سوسائٹی میں عورت کے رائٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے, ریئلی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ کا وہ کیا کریں, اس مائنڈ سیٹ کے تحت کہیں گنجائش ہی نہیں بنی. میں کسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اللہ والی خاتون تھیں, اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, لیکن اس فیلڈ میں وہ بھی اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کر سکیں.
تو انہوں نے اپنے بچوں کو چونکہ ویسے ایجوکیٹ نہیں کیا تھا، صبر کیا، آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو آگے لے کے چلیں، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے کہ جب انہیں نہیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنی بہنوں کے حقوق کیسے دینے. جی نیچرلی جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، وہ ساری محبت اور وہ سارا پیس خاندان کا تباہ و برباد ہو گیا. اور ایسے ہزاروں خاندان. رائٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ذمہ داریوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے خاندانوں میں ذمہ داریوں پر بات کی جاتی ہے لیکن حق مرد کا ہی تسلیم کیا جاتا ہے، عورت کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یعنی خاندانوں کے اندر جو ایک تلخی ہے اور ناخوشگواریت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. استاذہ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، اور شاید خاندان کے اینگل کو کور کرنے کے لیے 2 گھنٹے کافی نہیں تھے. تو میری تو ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں. آج کی نشست کیونکہ آخری منٹ ہے اور ہم نے اس پروگرام کو اینڈ کرنا ہے، آپ اس ساری نشست کا خلاصہ ضرور بیان کریں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا سکیں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رسپانسبل بنایا ہے، اور ہر انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے. ہر رسپانسبلٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر خاندانی معاملات میں بھی ہم سب اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اپنے رائٹس کو بھی سمجھیں اور دوسروں کے رائٹس کو بھی سمجھیں اور عدل کریں اور صلہ رحمی کو اپنے لیے اسلام کی بنیادی تعلیم سمجھیں اور صلہ رحمی کے نتیجے میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا اور یہ بشارت ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ جو کچھ کریں گے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل سمجھیں. کل جواب دینا ہے. آج جو کچھ کرتے ہیں وہ یہی نہیں رہ جانا، اعمال نامے میں ہمارے ساتھ جائے گا. جس دن ہم قبر میں اتریں گے ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے زندگی میں کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. ہم اپنے اعمال کے لیے رسپانسبل ہیں، ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے. آج اگر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ. اچھی زندگی کی نوید ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کسی انسان کو اپنے سامنے نہیں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا تو کل مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ شاعر جو آپ کی حجو کرتا تھا کیوں نہ اس کے دانت نکلوا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا چہرہ بگاڑ دے. زندگی میں تبدیلی اسی خوف سے آ سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھے اور خاندانی ویلیوز کو پیش نظر رکھیں گے. رسپیکٹ، کوآپریشن، رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ، کوآپریشن، تو انشاءاللہ تعالیٰ خاندانی نظام بہتر طریقے سے چل سکے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ استاذہ آپ کے ویلیوبل انپٹ کا، آپ کو ہمیں سمجھانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے. میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. صوبی جی آپ کا بھی، سعدیہ جی آپ کا بھی، آپ کے آنے کا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. کل کی جواب دہی کا احساس آج کے اعمال کی بہتری کا پیش خیمہ ہے، تو بس کرنے کا کام یہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے خاندانوں میں سکون عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.